بسم اللہ الرحمن الرحیم 2025 1446 ہجری کے قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ کئی مسائل میں نے ریکارڈ کروا دیے تھے، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شاید یہ پتہ نہیں ریکارڈ کرایا تھا نہیں کرایا تھا، بس دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے، غالب گمان ہے، یعنی غالب آمدن اس کی حرام ہے، تو پھر آپ اس کو قربانی میں شریک نہیں کر سکتے۔ اگر کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ 7 حصے ہیں اونٹ کی قربانی میں، 10 حصے نہیں ہے۔ وہ جو حدیث 10 والی ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، واضح لفظوں میں، تو شرک کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام شرکا کا مسلم ہونا، توحید پرست ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں وہم نہ کریں، خام خواہ میں شک نہ کریں۔ مسلمان توحید پرست ہی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ مشرک ہے، بغیر کسی تعویل کے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں سے بھی نبی کو مدد کے لیے پکاریں گے، نبی ہماری مدد قبر میں بیٹھے یعنی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے اختیارات دے رکھے، تو یہ تو خالص شرکی عقیدہ ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو، یا کسی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یا کسی بزرگ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی قربانی میں اگر آپ نے شرکت کر لی تو، یا سیدنا حسین یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اور اسی بیس پہ وہ یا علی مدد کہنا جائز سمجھتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ یا علی مدد کہنا، تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے۔ اچھا، خواتین یہ سوال بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی اگر ہمارے شوہر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن شوہر کو پہلے بتانا ضروری ہے۔ یعنی شوہر نے قربانی کر لی پھر بیوی کو بتایا میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر لی ہے، تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر بیوی کا وکیل بن کے قربانی کرے گا، تو وکالت میں ضروری ہے پہلے وکالت لی جائے، اطلاع دی جائے۔ یعنی شوہر بیوی کو ایک دفعہ اطلاع دے دے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے قربانی کر لوں گا، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، گھر میں سب کی طرف سے ایک قربانی دینا درست ہے؟ یہ مسئلہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس میں بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کے کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں ایک سربراہ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء میں اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، تو بعض اسلاف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، تو یہ بعض اسلاف کی رائے تھی، تو امام احمد بن حنبل نے اسی رائے کو فالو کیا، اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے تو وہ اسی رائے کو لیتے ہیں۔ لیکن دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور دلیل کے لحاظ سے جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی یعنی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ نبی سے ہمیں صراحتاً حدیث میں ایسا نہیں ملتا، اور اسلاف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ تو جیسے بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی ہے، تو بعض اسلاف اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں جی، جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لیضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا سربراہ اور غیر سربراہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اسلام میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی ہمیں۔ جو بھی عبادت، یعنی ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، ایک کا صدقہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، ایک کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو ہر شخص پر اپنے طور پر عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ ہاں، وکیل بن کے کر سکتے ہیں کہ بیوی پر قربانی لازم ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے، مالدار ہے، تو وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، پھر کافی ہو جائے گی، پھر وہ کرے گا تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنی الگ کرنی پڑے گی اگر مالدار ہے۔
اور بیوی کی طرف سے الگ کرنی پڑے گی. اور ویسے بھی اسلاف کے دور میں عام طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی مالدار ہوتا تھا، بیوی بچے تو مالدار ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس عام طور پر اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن آج تو عورت کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اور پھر خواتین الگ سے جاب کر رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی مالدار ہوگا، بیٹا بھی اگر بالغ ہے، اس کی جاب ہے، اس کی اتنی ارننگ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی میں پچھلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں، تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی. حصے کے جانوروں میں پائے کیسے تقسیم کریں؟ یہ بڑا ایک پھڈا ہوتا ہے جی پائے کا، کہ 4 پائے ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو آپس میں مل کے ڈیوائڈ کر لیں، اس کو فیصلہ کر لیں بھائی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کہ ان بھائی صاحب کو تھوڑا گوشت زیادہ دے دو اور پائے ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، اور جس کو پائے کا شوق ہے اس کو گوشت کم دے دیں، پائے دے دیں اس کو. بعض لوگوں کو تو پائے کا شوق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، پائے بنانا آسان کام تو نہیں ہے. تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے پائے اس کو دیے جا سکتے ہیں. قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کتنا پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے، وہ بتا چکا ہوں میں. قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے. اور بعض اسلاف کے نزدیک، جس میں امام حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کے دلائل وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور جو قربانی نہ کرے اس کو وعید سنائی ہے، تو یہ وعید سنانا اس کی علامت ہے کہ لازم ہے. اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے کہ آپ قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ مسکین تھے، آپ کے تو پیون زدہ کپڑے تھے، تو آپ کیسے قربانی کرتے؟ آپ کے تو پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اضافی کھانا گھر میں بن جائے، تو بکرا کہاں سے خریدتے اور گائے کہاں سے خریدتے، حصہ کہاں سے ڈالتے اس میں. باقی اس کا بھی میں جواب پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ آپ دوبارہ سن لیں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے، 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، بڑا ہے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان، فیملی بڑی ہے، وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا. تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو، اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے. ہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں صدقہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. کیا قربانی کا گوشت اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ ایام تشریق کے اندر اندر گوشت کھا لیں، اسٹور نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اسٹور کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، کر سکتے ہیں آپ اسٹور. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہیں. آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا جس نے عید سے پہلے قربانی کر دی نماز سے پہلے تو یہ گوشت ہے، حلال گوشت ہے، یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے. تو اس لیے عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے. اب یہاں 2 سوال ہوتے ہیں، البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے وہاں صبح صادق کے بعد بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شہر میں تو بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کون سی عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے 8 بجے ہو، ادھر 8:30 بجے ہو، ادھر 7:30 بجے ہو. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے آپ قربانی نہ کریں. لیکن پورے شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے قربانی کی تو قربانی ادا ہو جائے گی. قربانی کا جانور اگر مر جائے تو کیا کریں؟ اگر مالدار نے قربانی کا جانور خریدا اور مر گیا وہ جانور تو مالدار پر لازم ہے دوسرا جانور خریدو بھائی. اور اگر غریب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ مر گیا تو بس اب اس پر قربانی لازم نہیں ہے. اچھا بھائی، نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں نابالغ اولاد کی طرف سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہوتی بالغ لوگوں کی طرف سے ہی. جیسے باپ کہتا ہے میں نے ان تینوں بچوں کی طرف سے کر رہا ہوں، تو ہوتا وہ باپ کی طرف سے ہی ہے، بس وہ ایک الفاظ ہوتے ہیں کہ ان تینوں بچوں
کو بھی ہم گویا ثواب میں شریک کر رہے ہیں، تو ورنہ نابالغ کی طرف سے نہیں ہوتی، ہوتی بالغ کی طرف سے یہ قربانی۔ بھینس کی قربانی سے متعلق ضروری پیغام۔ پیغام تو آپ نے ایسے لکھا ہے جیسے کوئی انڈیا کو آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے نیا۔ یوں کہیں کہ بھینس کی قربانی کیوں جائز ہے؟ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اب بعض اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف کیا، لیکن ماضی کے جو اہل حدیث ملتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے تھے۔ ماضی میں جو اہل حدیث تھے تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا جواز لکھا ہے، اس کے جواز پر اجماع ہے۔ اور اجماع کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم میں داخل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہو کہ میڈیکلی تو بھینس اور گائے کی جنس الگ ہے۔ دیکھو شریعت میڈیکل کو نہیں دیکھتی، شریعت یہ دیکھتی ہے کہ گائے کی قربانی جن وجوہات پہ جائز ہے وہ تمام کے تمام وجوہات بھینس میں بھی پائی جاتی ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ چوپایا ہے اور گھریلو ہے، یعنی پالتو جانور ہے، جنگلی نہیں ہے۔ تو بھینس میں بھی یہ ساری چیزیں گائے والی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے اس کی ایک الگ نوعیت کی وجہ سے اس میں بہت ساری کوالٹی اس سے گائے سے الگ ہے، لیکن شریعت اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتی۔ تو اہلی ہے، یعنی اہلی کا مطلب وحشی نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں جو جنگلی گائے ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھینس کو لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی الگ سے اس کے لیے نس نہیں ہونی چاہیے، نس کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے کی جواز کی جو دلائل ہیں تو بھینس کو گائے ہی کی قسم میں شرعی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ سے اس کی قربانی کو علماء فقہا جائز کہتے رہے ہیں، جاموس عربی میں کہتے ہیں بھینس کو۔ تو اس کے اب ٹھیک ہے بعض اہل حدیث نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ ان کا اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ایک مسئلے پر جب اجماع ہو جاتا ہے تو اس سے اختلاف کی پھر اجازت نہیں ہوتی۔ تو بھینس کی بھی جائز ہے، بھینسے کی بھی جائز ہے، جائز ہے۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی؟ یہ مسئلہ بتا دیا۔ قربانی کا مر جائے اگر یہ بتا دی۔ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ چور کو پکڑیں۔ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو سب سے پہلے چور کو پکڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مالدار کا جانور چوری ہوا ہے تو مالدار پہ لازم ہے دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے۔ اور اگر غریب آدمی تھا اس نے شوق میں جانور خرید لیا اور جانور چوری ہو گیا تو بس وہ ویسے ہی اللہ اس کو قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اس کی مرضی ہے دوبارہ خریدے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدے تو بھی ثواب مل جائے گا، اس پر لازم نہیں ہے کہ دوبارہ خریدے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے کا حصہ الگ سے ڈالنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حصہ بقرعید کی قربانی کا بھی ہے اور اسی حصے میں عقیقے کی نیت بھی کر لے، نہ۔ ہاں ایک گائے ہے اس میں ایک حصہ بقرعید کی قربانی کا اور ایک حصہ عقیقے کا، یا دو حصے عقیقے کے، یہ جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیا لا کر اسے بعد میں بیچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ تو سکتے ہیں، لیکن بیچنے کے بعد کیا کریں گے؟ اگر مالدار آدمی نے قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، بعد میں اس کا خیال ہوا کہ چلو میں اس کو بیچ دیتا ہوں، تو بیچ سکتا ہے۔ جتنے کا بھی بکے، تو کم کا بکے زیادہ کا بکے کوئی بات نہیں ہے، دوسرا جانور خرید لے، کیونکہ قربانی اس پہ بہرحال واجب ہے، چاہے سستا جانور خریدے مہنگا جانور خریدے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے وہ جانور مہنگا بیچا ہے تو پروفٹ کو صدقہ کر دے، بہتر ہی ہے۔ جیسے 1,00,000 کی گائے خریدی یا بکرا خریدا اور بیچ دیا 1,20,000 میں، تو بہتر یہ ہے کہ 20,000 روپے صدقہ کرے۔ اگر یہی کام غریب آدمی نے کیا تو پھر بہتر نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ قیمت صدقہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں مالدار آدمی پر پہلے سے قربانی لازم ہوتی ہے، وہ جب قربانی کا جانور خریدتا ہے تو خریدنے سے کچھ واجب نہیں ہوتی اس پہ الگ سے، اور نہ قربانی اس جانور ہی کی واجب ہوتی ہے، اس کو ہر وقت یہ رائٹ ہے یہ جانور بیچ دے دوسرا لے لے۔ لیکن جب غریب آدمی نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو غریب پر واجب نہیں تھی قربانی، لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے خریدے گا تو یہ بھی ایک طرح کی نظر ہے، منت ہے، گویا کہ اللہ میں نے اب یہ لازم کر لیا کہ میں یہ جانور تیری راہ میں قربان کروں گا، تو اب اس جانور پہ وہ پروفٹ نہیں کما سکتا۔ لہذا اگر اس نے 1,00,000 کا جانور خریدا اور 1,10,000 کا بیچ دیا تو 10,000 روپے کا بہتر تو یہ ہے کہ وہ 10,000 روپے اس 1,00,000 میں ملا کے اب 1,10,000 کا جانور خریدے، یا پھر وہ 10,000 روپے صدقہ کر دے، یعنی وہ 10,000 پروفٹ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ 10,000 روپے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قربانی کے جانور پہ پروفٹ کمایا، حالانکہ وہ تو اللہ کے نام کر چکے تھے آپ، اب اس پہ پروفٹ نہیں کمایا جا سکتا۔
ہاں اگر اس نے سستا بیچ دیا، لاس ہوا ہے اس کو، جیسے 1 لاکھ کا جانور 80,000 میں بیچا تو پھر اب 80,000 کا جانور خرید لے، اس کی قربانی کر لے، کیونکہ پروفٹ تو کوئی ہوا نہیں اس کو۔ لیکن اگر پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ کو سے بھی قربانی ہی کرنی پڑے گی یا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن امیر آدمی اگر جانور خریدتا ہے تو اس پر تو اس جانور خریدنے سے واجب نہیں ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے ہی واجب تھی، تو اس پر تو جائز تھا کہ کوئی بھی جانور قربان کر دیتا، تو وہ اگر جانور بیچ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے بہرحال۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں قربانی کی نیت سے جانور پالتے ہیں، تو خوب سمجھ لیں جانور اگر قربانی کی نیت سے خریدا نہیں ہے، محض پالا ہے، تو پالنے سے بھی وہ جانور لازم نہیں ہو جاتا، بقرعید کے دن اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ احکام ہے خریدنے کے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ امیر آدمی اگر خریدے گا تو جیسے چاہے تصرف کرے، غریب جب خریدے گا تو پھر اس پر لازم ہوگا یہی جانور قربان کرے وہ، اور اگر پروفٹ رکھ کے بیچ دیا تو پروفٹ اصل پیسوں میں ملا کے نیا جانور لے یا پروفٹ کو صدقہ کر دے۔ گھر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے سوال ریپیٹ ہوا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ 2 سال گائے اور بھینس اور اونٹ کے لیے 5 سال، گائے بھینس بیل کے لیے 2 سال، اور بکرا کے لیے 1 سال، اور دمبا اگر موٹا تازہ ہے تو 6 مہینے کا بھی چلے گا، ورنہ دمبا بھی 1 سال۔ کیا جس کے پاس سونا ہو کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ جی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے اور کچھ کیش اماؤنٹ بھی تھوڑی بہت ہے، جو کہ ہوتی ہی ہے لوگوں کے پاس، تو واجب ہوگی، لیکن اس میں سے قرضے اور مہینے کے خرچے ورچے مائنس کر کے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب بھی میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں۔ کان، دم یا سینگ کٹے ہوئے جانور کی قربانی بتایا جا چکا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دم آدھی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، سینگ جتنا بھی کٹا ہوا وہ قربانی ہوتی ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اور اتنا اکھڑا ہے کہ زخم اس کے دماغ تک پہنچ گیا تو بھی قربانی نہیں ہوگی، ادروائز سینگ بالکل جڑ سے نہ ہو تو بھی ہو جاتی ہے قربانی۔ فکس ڈپازٹ رکھنے والوں پر قربانی واجب ہوگی؟ جی ہاں، حرام کام انہوں نے کیا، بینک میں فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھیں، لیکن پیسے تو انہی کے ہیں نا۔ ہاں جو اضافی سود آئے گا اس پہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، حرام سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتے، لیکن جو آپ کی اماؤنٹ اصل بینک میں پڑی ہوئی ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو پھر لازم ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، جبکہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور اضافی سامان جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، چاہے پلاٹ کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، نہ وہ گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے بس ویسے ہی پڑا ہوا ہے، یا ڈنر سیٹ ہے پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ان سب چیزوں کی ویلیو لگا کے 52.5 تولے چاندی کے اگر برابر ہیں تو قرضے مرضے مائنس کیے جائیں گے اور ضروری خرچے بھی مائنس کیے جائیں گے، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہے، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں صرف قرض مائنس کیے جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں آپ جو گھر کا راشن جو اس مہینے آئے گا وہ ضروری خرچے بھی مائنس کریں گے آپ۔ عقیقے کی وجہ سے قربانی چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، عقیقہ سنت ہے لیکن قربانی واجب ہے، تو قربانی زیادہ اہم ہے بنسبت عقیقے کے۔ لنگڑے یا کاڑے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر اتنا لنگڑا جانور ہے کہ پاؤں زمین پہ رکھ کے چل ہی نہیں سکتا وہ، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے لیکن زمین پہ ٹکا دیتا ہے، چل لیتا ہے، تو جائز ہے اس کی قربانی۔ اور اسی طرح بالکل ہی بینائی اس جانور کی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ حج قربانی بہتر یا کسی غریب کی شادی؟ حج جب فرض ہو جائے تو حج ہی کرنا پڑے گا، قربانی جب لازم ہو جائے تو قربانی ہی کرنی پڑے گی آپ کو۔ صدقہ خیرات ایک الگ حکم ہے، تو ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ قرض لے کے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ قرض ادا کر دیں گے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے تو پھر کر سکتے ہیں آپ۔ اگر 70,000 کا موبائل لے سکتے ہوں تو کیا قربانی واجب ہے؟ دیکھیں بقرعید کے دن 70,000 روپے کا یعنی جو صاحب نصاب تھے آپ 52.5 تولے چاندی، جو 1.5-2 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، جس کی ڈیٹیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو وہ کیش اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے، لیکن بقرعید آنے سے پہلے وہ آپ نے وہ اس کا کچھ خرید لیا، جیسے موبائل ہی خرید لیا استعمال کے لیے، پھر قربانی لازم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی فون رکھا ہوا ہے 5 لاکھ کا، پیسے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن آئی فون تو ہے نا اتنا مہنگا، قربانی کیوں واجب نہیں ہے؟ بھائی آئی فون پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی سونے پہ، چاندی پہ، کیش اماؤنٹ پہ، ضرورت سے زائد سامان پہ اور تجارتی اموال پہ ہوتی ہے۔ آئی فون اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے، خریدتے ہوئے ہی بیچنے کی نیت تھی آپ کی، تو پھر تو واجب ہوگی، کیونکہ تجارتی مال ہے، جیسے دکانوں میں مال پڑا ہوا ہوتا ہے موبائل کا،
اب ان دکانداروں پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ سارا موبائل استعمال کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، جتنے بھی موبائل پڑے ہوئے ہیں سارے موبائل. لیکن اگر آپ نے پرسنل یوز کے لیے موبائل خریدا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ استعمال میں آ رہا ہو. ہاں 1 سال ہو گیا وہ استعمال میں ہی نہیں آیا، لاکر میں پڑا ہوا ہے، پھر قربانی واجب ہے. لیکن اگر ایک چیز استعمال میں آ رہی ہے تو پھر شریعت اس میں یہ نہیں دیکھتی مہنگی ہے یا سستی، تو بس یوز میں آ رہی ہے تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے. اچھا بھائی، ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی، آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. کیا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں جی، خود ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، کسی سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. البتہ جو ذبح کرے مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. آج کل بعض لوگ مشرک ہوتے ہیں اور ان کے عقیدے ہی صحیح نہیں ہوتے، ان لوگوں سے قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ خود حلال کریں جانور کو. باقی قصائی اگر مسلمان ہے تو اس سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں، اور تکبیر کہنا ضروری ہے. قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں قربانی کر کے ایسا نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کا قرض پی جاؤں، تو پھر ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں نے قربانی کی تو قرض ادا کرنے کے قابل میں نہیں رہوں گا، پھر جائز نہیں ہے. کیا پلاٹ کے مالک پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر پلاٹ استعمال میں ہے ہی نہیں، پورا سال پڑا ہے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیچ، آپ اس کو گھر بنا رہے ہو نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس پہ بھی قربانی لازم ہے. اچھا بھائی، خراب تھن والے جانور کی قربانی بھی ہو چکا ہے. اگر گائے کے 2 تھن خراب ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، 1 تھن خراب ہے تو ہو جائے گی. بکری کا 1 تھن بھی خراب ہو تو بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی. حاملہ بکری یا حاملہ یعنی حمل والی گائے کی قربانی، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے. تو اگر پریگننسی ہے کسی گائے کو یا بکری کو یا دمبی کو اور اس کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، یعنی بچہ بالکل بن کے تیار ہو گیا، ابھی ولادت ہونے والی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسی جانور کی قربانی نہ کی جائے. بہتر ہے، جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ولادت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو پھر بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر ایسی جانور کی گائے کی قربانی کسی نے کر دی تو بچے کا کیا ہوگا؟ تو بچہ بعض فقہا کے نزدیک تو جانور جب آپ نے ذبح کر دیا تو وہ ذبح کرنا بچے کا بھی ذبح کرنا کہلائے گا، اور بچے کو الگ سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر وہ مر گیا. لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس بچے کا ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ مر گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. اور دیگر فقہا کی دلیل ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہا، کہ بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی ہے. اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ بھئی جو ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ بھی خود بخود ذبح ہی کہلائے گا. احناف چونکہ قرآن کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں یہ بچہ بھی آتا ہے. بچے میں جب زندگی تھی اور اس کو ذبح نہیں کیا آپ نے اور مر گیا تو وہ مردار میں ہی داخل ہے. تو چونکہ حدیث خبر واحد ہے، تو جب بھی وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے تو احناف اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں. یہ اصول ہے فقہ کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو حدیث میں جو آتا ہے بچے کا ذبح کرنا، ماں کا ذبح کرنا بچے کا ذبح کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کاف حرف تشبیہ یہاں محذوف ہے، زکوٰۃ الجنینی کا زکوٰۃ امہا، یعنی وہ دونوں سیم ہے. کیا مطلب؟ ان کو ذبح کرنے کا طریقہ سیم ہے، جیسے ماں کو آپ نے ذبح کیا ایسے ہی بچے کو ذبح کریں گے. تو اگرچہ یہ تعویل ہے حدیث میں، لیکن تعویل صرف عقل کی بیس پہ نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں چونکہ مردار کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی تو ایک جانور ہے. اختلافی مسئلہ ہے، جب اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. تو بر صغیر میں چونکہ زیادہ تر فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے گائے کو یا بکری کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر دیں فوراً، تاکہ اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جس گائے یا بکری کے بچہ جننے کا وقت آ جائے اس کو قربان نہ کیا جائے. جائز ہے بہرحال. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ وہ معصوم گائے ہے بیچاری، اس کے یعنی معصوم بچہ ہے، اس کو کیوں ذبح کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیں، جو بچے کی ماں ہے وہ بھی کوئی کبیرہ گناہوں کی مرتکب نہیں ہے، معصوم تو وہ بھی ہے، تو اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو معصوم تو دونوں ہی ہیں، ماں بھی اور بچہ بھی. فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کیونکہ بچے کو آپ اگر ذبح نہیں کرو گے تو وہ کیسے پالو گے آپ اس کو ماں کے بغیر؟
اور وہ اکثر مر ہی جاتا ہے وہ. تو یہ بہتر ہے کہ مرے بغیر کسی انسان کے کام آ جائے اور انسان اس کا گوشت کھا لے، یا آپ اس کو ذبح کر کے کسی کو بھی اس کا گوشت کھلا دیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ معصوم بچہ ہے، تو جانور بھی خود سارے معصوم ہی ہوتے ہیں، گناہ گار سب انسان ہی ہوتے ہیں، تبھی جانور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ سارے معصوم ہی ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے جو بالکل اب آخری مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، قربانی کا جانور اگر گم جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جانور خریدا، بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو اگر بقرعید گزرنے سے 3 دن گزرنے سے پہلے مل گیا تو آسان جواب ہے، ذبح کر لیں بھائی. لیکن اگر گم گیا، نہیں ملا، اور چوتھے دن جا کے مل رہا ہے، 5ویں دن جا کے مل رہا ہے، تو اگر آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کوئی دوسرا جانور ذبح کر دیا تھا تو آپ کی قربانی ہو گئی. اب چوتھے دن یہ گائے یا بکری آپ کو ملی ہے یا چوری ہو گئی تھی، واپس نکلوا لی آپ نے، تو آپ جو چاہیں کریں اس کا. اب یہ آپ کی گائے ہے، آپ اس کو بیچ کے پیسے کھا جائیں، آپ ذبح کر کے گوشت کھا جائیں، جو مرضی کریں، کیونکہ آپ اس کو آلٹرنیٹ قربانی کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کی تھی ان 3 دنوں میں کہ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے، میں نے تو گائے لے کر آیا، بیل لے کر آیا، بھاگ گئی، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اگر وہ چوتھے دن بیل یا گائے آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ گائے صدقہ کرنی پڑے گی. اب آپ کی مرضی، پوری گائے اٹھا کے صدقہ کر دیں، چاہے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اب آپ وہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ قربانی قضا ہو گئی ہے. قضا میں پھر یہی ہے کہ وہ گوشت صدقہ کیا جاتا ہے، اس میں پھر کھا نہیں سکتے آپ اس کو، کیونکہ یہ کھانے کی اجازت دینا یہ بقرعید کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے ضیافت ہے. یہ مسائل ہیں، یہ میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں قربانی سے متعلق. ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ لوگ قربانی کے مسائل سے آگاہ ہوں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اسی طرح کے ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ میں حج سے متعلق مسائل پر بھی جلد سے جلد ریکارڈ کرواؤں گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ان الانسان خلق ہلوعا، خلق کا مطلب یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پیدا ہی ایسے ہوا ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے. وہ کیا ہے؟ ہلوعا، جلد باز، بے صبرا. سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ بے صبرا. اور اس بے صبرے، اصل میں تو یہ ہے بے صبرا. اب بے صبرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں دیکھے گا نا خواہش پوری ہو رہی ہے، صبر نہیں کرے گا. کھوپڑی استعمال کرو کہ بھائی اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان، فوراً بھاگے گا اس کی طرف، کھوپڑی کو استعمال نہیں کرے گا. تبھی تو دیکھو دنیا میں بدنظری کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، بدنظری سے بچنے والے لوگ کم ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئی، دیکھتے ہیں وہ گلی کے ایک نکڑ سے لے کے دوسرے تک پہنچاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر انگریز تو بے صبرے نہیں ہوتے. لوگ مجھے بتاتے ہیں لندن میں تو کوئی گورا کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ بھائی جان، وہ دیکھ کے اس کو وہ یوز ٹو ہو گیا، اس کو طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. مائل ہو رہا تو انگریز بہت بڑا معذرت کے ساتھ، یعنی انگریزوں سے معذرت کے ساتھ، انگریز کی ٹھڑک مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ تو یوز ٹو ہو چکے ہیں نائٹ. اگر ان کے نائٹ کلب بند کر دیے اور ان کی عورتوں کو برقعے پہنا دیے، 1 مہینے میں سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے. یہ ظرف مسلمان بچوں کا ہے، لڑکوں کا ہے کہ 40 سال تک کمبختوں کی شادی نہیں ہوتی، پھر بھی میجورٹی زنا سے بچی ہوئی ہے. اتنا ظرف گورے کے باپ میں بھی بولو نہیں ہے. وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہو جائے کہ بھئی تم کمبختوں کی شادیاں 40 سال میں ہوتی اور زنا نہیں کیا پوری زندگی. وہ تو مر جائیے سن کے ہی. ان کے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیں آپ کو ویسے ہی لکھ کے دے دیں وہ. تو انسان میں مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جلد باز. حالانکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گوروں کو بھی نقصان ہوا جلد بازی کا. زنا کی طرف طبیعت مائل ہوئی، کر لیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی، باپ لیس ہو گیا. سوسائٹی باپ لیس ہو گئی. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. خاندان ختم. شراب کی طرف دل مائل ہوا، فوراً مسلمان کو تو مذہب نے روکا ہوا ہے نا. یہ سب باتیں قرآن میں اللہ نے کی، علماء کی زبان سے ہم سنتے ہیں تو بچے ہوئے. انگریز نہیں بچ پایا. اس نے بڑی کوشش کی ہے، ان میں بڑی تحریکیں چلی ہیں شراب کے خلاف، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بھائی. لذت والی چیز کی طرف طبیعت کیا ہوگی؟ مائل ہوگی.
पूरी दुनिया शराब से परेशान है, इतने जराइम, इतने सख्त कानून साजी है उन मुल्कों में, उसके बाद भी जो जराइम होते हैं ना, उनमें 90% दखल किसका होता है? उसकी हिस्ट्री में शराब होती है। कुछ दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, उसने किसी को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? जिसको कत्ल किया वो शराबी था और गालियां देता था इसकी मां और इसके बाप को। कह रहे एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि वो शराबी ना होता तो ये हरकत ना करता। बुड़बुड़ाने लगते हैं, सूट पटांग बातें करने लगते हैं, अपना अंजाम भूल जाता है शराबी के, मैं ये बोल रहा हूं मेरा अंजाम क्या होगा। इतने नुकसानात है ना। देखो फिल्मों की शराब में, और फिल्मों का शराबी और हकीकत का शराबी में जमीन और आसमान का फर्क है। फिल्मों में तो शराब में हीरो है, यूं घूम रहा है और यूं 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 जा रहा है, आपका भी दिल करेगा यार हम भी पी लेंगे। भाईजान ऐसा होता नहीं है। आपने फिल्म देख के हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो से भी बदतर हो जाओगे आप। अल्लाह का शुक्र है हम मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, हमने यहां ऐसे शराबी देखे नहीं। ऐसे शराबी इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में 2-4 दफा हमने भी देख लिए, अब बचपन में तो एक भी नहीं देखा था हमने, तो ये बाहर मुल्कों में जाके देखना नसीब हुआ। तो मैं एक दफा थाईलैंड में ना, हमारे दोस्त के साथ हम रात को लोफरी के लिए निकले। हमारी लोफरी वो वाली लोफरी नहीं समझे आपके, वो हमारी क्या मौलवियों की क्या लोफरी होगी बेचारों, तो वैसे ही हमने कहा चलो हम इसको लोफरी कहते हैं। तो हम निकले थोड़ा सा, वही पान वान की दुकान पे घूम के आ जाना, यही लोफरी। तो हम जा रहे थे, तो वो उनकी क्योंकि वीकेंड है तो शराब पी भी होती है। तो भाई मैंने मंजर देखा, मैंने कहा अल्लाह की पनाह यार, अच्छे भले समझदार लोग, हमारे बाप की उम्र के, ठीक है, अजीब से टुन पड़े हुए हैं, कोई यूं घूम रहा है, मुंह से अजीब सी राल टपक रही है, बदबू आ रही है, कोई उधर टुन कोई उधर टुन। अबे ये क्या है यार? तो क्या मुझे घिन आ रही है, अंग्रेज को घिन नहीं आएगी? या उनको नहीं आती होगी? वंस अपॉन अ टाइम आती थी, अब आना बंद। भंगी, जब कोई शख्स को भंगी की जॉब मिले, पहली दफा गटर में घुसते हुए 100 दफा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वो रिजाइन दे देगा, भाई तुम मुझे मैनेजर भी बना रहे हो ना, मैं नहीं बन रहा, रिजाइन। एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने कहा आप करते क्या? कह रहे बहुत सारी दुनिया के बैतुल खला जो है ना, कराची के, ये पता नहीं पाकिस्तान के, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि किसी शख्स की तरफ तवज्जो ना चली जाए, उसका मैं वो सारी जो बैतुल खलाओं की आमदन है वो मेरे ठेका मेरे पास है। एकदम मुझे घिन आने लगी ना। हालांकि नोट तो कड़क कड़क के ही आते होंगे, यानी जितने बहुत सारे बैतुल खला में जो बेचारे भंगी बैठे हुए होते हैं ना बाहर, बड़े के 20 रुपए और छोटे के, नादिर अली का क्लिप देखा है, शॉर्ट क्लिप आ रहे होते हैं ना, मैंने कहा यार ये बंदा भी उसमें का वो बैठा हुआ है, वो नादिर अली ना बाहर, तो वॉशरूम में जो भी जा रहा है ना, पब्लिक टॉयलेट में, तो जो भी जा रहा है तो उसकी कह रहे रजिस्ट्रेशन होगी, आईडी कार्ड दिखाए, वो कह रहे क्या मैं असेंबली हाउस जा रहा हूं क्या मैं भाई? तो उस पर मुझे हंसी इस पे आई, उसने कहा कि बड़े के 20 रुपए, छोटे के 10, स्पेशल के 30 रुपए। स्पेशल के क्या है? नादिर अली का मैंने तस्करा इसलिए कर लिया कि उसके प्रैंक फैमिली के साथ बैठ के इंसान देख सकता है, वरना ये प्रैंकर तो एक नंबर के बेहुदा होते जा रहे हैं। तो खैर, तो अब क्या है कि एक साहब का वॉशरूम का क्या है, पूरा ठेका है। तो वो हम बैतुल खला में लोग जा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए, भाई है ये भी कड़क कड़क नोट हैं, बेहतरीन साफ सुथरे, और फिर वो सारी आमदन में से भंगियों का कमीशन निकल के एक बंदे के पास जा रहे हैं। तो जैसे ही उसने कहा ना कि मेरी ये आमदन है, मुझे एकदम स्मेल सी आने लगी। तो मुझे लगा कि यार ये मजे वाला कमाने का, क्या लोगों की हगाई मुताही के पैसे ले रहे हो यार तुम? क्या ले रहे हो भाई? हगाई मुताही के पैसे ले रहे? जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन पहली दफा में आती है ना इंसान को घिन के, भाई यार कुछ और काम कर लेते। अब ऐसा ना हो कोई कर रहा हो भाई रिस्क, भीख मांगने से 100 गुना बेहतर है, बंदूकें लेके के लोगों की जेबों से निकालने से बेहतर है। हलाल है, कोई हराम नहीं है, भंगी की कमाई भी हलाल है, भीख मांगने से 100 दफा बेहतर है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जो है वो गटर में घुसेंगे तो घिन आएगी कि नहीं आएगी?
لیکن جب 10-15 دفعہ یہ اس پروسیس سے آپ گزریں گے تو پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. جس دن گٹر میں نہیں گھسیں گے اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی, عجیب عجیب سا آپ کو کیا ہوگا, فیل ہوگا. تو شراب جیسی گندگی کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ اتنے آرام سے سوسائٹی میں آ گئی؟ نہ نہ نہ, پہلی دفعہ ان کو بھی گھن, اب ہمیں دیکھ کے گھن آ رہی ہے, تو ان کو نہیں آتی ہوگی, اب نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کے کیا ہو گئے, عادی ہو گئے. تو اب نہیں چھوڑا, کیوں؟ بے صبری, گورے کا دل کیا پی لو. حالانکہ سوسائٹی کے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں پینی چاہیے, لیکن جب اس نے دیکھا خود بھی پی رہے ہیں, یہ کہاں رک پاتے ہیں؟ زنا پھیل گیا اور نشے کی چیزیں پھیل گئیں. تو اس میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے انسان میں؟ بے صبرا ہونا. یہ فالٹ پیغمبروں کے بغیر دور بولو نہیں ہو سکتا. تبھی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں شراب کا عنصر نہ ہونے کے برابر. جو مذہب سے جتنا دور ہیں ان میں میں نہیں کہہ رہا سارے پیتے ہیں جو مذہب سے دور ہیں, لیکن ان میں شراب کا عنصر کیا ہے؟ زیادہ. کیونکہ یہ فالٹ روحانی ہے, تو اس کے علاج پیغمبروں کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس میں؟ گائیڈنس پیغمبروں کی. تو پیغمبروں نے روکا, تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. تو اللہ نے سورہ معارج میں کیا کہا؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان میں ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, پیدا ہی اسی خصلت کے ساتھ ہوا ہے. وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی. تبھی بچے کو دیکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز کی طرف دوڑتا ہے. وہ آپ بکری کے بچے کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیں, اس کی چمک دیکھ کے کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا, بلکہ پہلے سونگے گا, چیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھوں یہ میرے کام کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اس میں اس کو گھاس کی خوشبو آئے گی یا دودھ کی اسمیل آئے گی تو وہ لینے کی کوشش کرے گا, ادروائز وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. لیکن انسان کے بچے کے پاس آپ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھیں, فوراً, بلکہ آپ کسی چمٹے سے پکڑ کے لا رہے ہوں گے نا, یہیں سے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. وہ سوچتا بعد میں ہے, کرتا پہلے. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں نا 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 بیٹا یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. تبھی بچے کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو, بہت زیادہ فکر. ذرا سا اس کو چھوڑ دیا نا آپ نے, کبھی بجلی سے چپکا ہوا ہوگا, کبھی آگ میں کھیل رہا ہوگا, کبھی کوئی بوتل اٹھا کے, لکھا ہوتا ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور. تو اس سے انسان کے بچے مراد ہوتے ہیں یا بلی کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ انسان کے بچے. بلی کے بچوں کا پتہ ہے یہ تو پہلے سونگیں گے بھائی. کبھی غلطی کر لیتے ہیں وہ, کہ اتنی بڑی غلطیاں اور اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کرتے, وہ بڑی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی کوانٹٹی کم ہے. انسان تو ہر وقت غلطی کرے گا, اگر ذرا سی اس کو ماں باپ نے نظر ہٹائی تو فوراً غلط ہی کرے گا, وہ صحیح کی طرف تو جائے گا نہیں. تو اللہ نے کہا انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ بے صبرا پن. تو بھائی انسان کا بچے بننا چاہتے ہو تو صبر پیدا کر لو اپنے اندر. کیا پیدا کر لو؟ روزہ ہے ہی صبر پیدا کروانے کے لیے. جتنا صبر, حلفیہ بول سکتا ہوں میں قسم اٹھا کے, جتنا انسان میں صبر روزہ رکھنے سے آتا ہے نا, روزے رکھنے سے, روزہ نہیں روزے, اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا. روزے رکھنے کی عادت ڈالو, بڑا مشکل کام ہے روزہ رکھنا. شہوت پرست آدمی سب سے پہلے پتہ ہے کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ وہ زبان کے چٹخانے نہیں بند کرتا. آپ پھر وہی کہو گے گورے میں بیچ میں لازمی لے کر آتا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر ایک فالٹ گورے کی عقیدت ہے. آپ کہتے ہیں گوروں کو تو اپنی خوراک پہ بڑا کنٹرول ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے. بھائی یہ کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں صبر نہیں, صبر ہے. یہ کنٹرول تو ڈاکٹروں نے ان کو بتا کے نا, کینسر, بلڈ پریشر, تو وہ دنیا میں جینا چاہتے ہیں, عیاشی چاہتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیا انہوں نے. اگر یہ نہ ہوتا تو گورے سے بڑا کھاؤ دنیا میں, یہ ساری اوٹ پٹانگ غذائیں ہماری سوسائٹی میں لایا کون ہے؟ گورے لائے ہیں. ابھی دیکھو میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے مغرب سے پہلے. یہ بدتمیزی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے, میزبان چائے پی رہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ بدتمیزی میں نے کی.
کیونکہ چائے کا ایک کپ تھا اور میں نے صبح سے پینی تھی تو میرا فیوز اڑا ہوا تھا, میری کھوپڑی پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. مجھے پتا تھا کہ اگر کھوپڑی کام نہیں کرے گی تو یہ جو مہمانوں نے کچھ الٹی بات کی تو نقصان کس کا ہوگا؟ مہمانوں کا ہی ہوگا. تو میں نے ان سے ایکسکیوز کیا, میں نے کہا ایک کپ چائے آئیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پی لوں تاکہ میرے فیوز بحال ہو جائیں. اور پھر میں نے چائے کی برائی بیان کرنا شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط ہے نا. کبھی صحابہ کے بارے میں سنا کہ وہ جنگ میں تھک گئے تھے تو اب روم پہ حملہ کرنا تھا, تو چونکہ چائے نہیں ملی ان کو, دودھ پتی نہیں ملی, تو حملہ ہی نہیں کیا انہوں نے. دودھ پتی کا انتظار ہو رہا ہے, چائے آئے گی تو پیئیں گے, تو اب کیا کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ نیچر بولو نہیں ہے, نیچر نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی زندگی میں نہ پان ہے, نہ گٹکا ہے, نہ تمباکو ہے, نہ سگریٹ ہے, کسی قسم کی نہ کوکین ہے, نہ کیفین ہے, نہ نیکوٹین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نیچر انسان کی ہے تھک جاؤ سو جاؤ, ذہن کیا ہو جائے گا؟ فریش. ہمارے پیغمبر جب راتوں کو لمبی تہجد پڑھتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے حدیث ہے, تو آپ کیا کرتے؟ تھوڑی دیر سو جاتے. حتیٰ کہ نبی تہجد لمبی پڑھتے تھے تو بہت تھک جاتے, فجر کا وقت داخل ہوتا, فجر کی 2 مختصر سنتیں پڑھ کے نماز سے پہلے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, آرام کرتے 10-15 منٹ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ, تھوڑی سی نیند لیتے. اس سے کیا ہو جاتے؟ ہم کیا کریں گے؟ تھک جائیں گے, لا یار ذرا کڑک سی بنا. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, لا یار ذرا کیا لے کر آ, لا چائے لے کر آ, کڑک سی ہو, دماغ ہل جائے. اس عذاب میں ہمیں کس نے ڈالا؟ گورے نے. ہر فضول چیز کے پیچھے ہاتھ کس کا ملے گا آپ کو؟ آپ کہو گے پھر چھوڑو نا, اتنی برائیاں کر رہے ہو. کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چائے ایک دفعہ چھوڑی ہوگی, میں نے کئی دفعہ چھوڑی ہے. یہ اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جہاں بھی جاؤ چائے نہیں پیو تو لسی لے کر آئے گا. لسی کون پیے گا بھائی؟ تو منع نہیں کر سکتے. پھر تو کم درجے کا نقصان ہے, اتنا بہت زیادہ نہیں ہے. میں نے تو اس کو یوں کر کے بیان کر دیا نا. نہیں پیتا تو کیا ہو جاتا, 3-4 دن 8-10 دن کے بعد دماغ سیٹ ہو جائے. 10 دن لگتے ہیں چائے کا نشہ اترنے میں, اور 21 دن میں تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ تجربہ یہ ہوا کہ بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے, چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہر جگہ چائے 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 چائے, وہ تو آدمی کہتا ہے یار چلو, پھر حرام بھی نہیں ہے تو نقصان ہے, لیکن اس کی تلافی دوسری چیزوں سے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کافی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب تو ڈاکٹروں نے کافی پہ لگا دیا, بلیک کافی پیا کرے, جگر مضبوط. کچھ بھی نہیں ہے, میں اس پہ بہت گہرائی میں گھسا ہوں. وہ ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات بتا رہا ہوں آپ کو, ککھ بھی نہیں ہے. کوئی جگر وگر کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں گورا ہو سکتا ہے کافی مسلمانوں کی ایجاد ہو, لیکن پھیلانے والا گورا ہی ہے. کچھ چیزیں مسلمان ایجاد کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ بے صبری غیر مسلم میں زیادہ ہے, بے صبری, تو غیر مسلموں میں آپ کو نیکوٹین, کیفین اور یہ سارے نشے آپ کو غیر مسلموں میں پیدا بھی انہوں نے کیے, سوسائٹی میں پھیلائی بھی کس نے؟ انہوں نے. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. مسلمان جب تھکتے تھے تو بے صبری نہیں تھی, سو جاتے تھے. تھوڑا ڈپریشن میں ہے, سو گئے. یہی گورا تھکتا تھا, بے صبری ہے نا, ابھی تھکاوٹ دور کرنی ہے فوراً, ابھی دماغ کو کیا کرنا ہے؟ فریش, لائف کو انجوائے کرنا ہے. اس نے کیا کیا؟ کافی, چائے اور سگریٹ, یہ بے صبری کے کیا ہیں؟ نتائج ہیں. مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, کیونکہ مذہب تھا تو وہ اتنے بے صبرے بولو تھے نہیں. اور مسلمان روٹی کھاتا تھا, صبر تھا. روٹی کھانے میں, چبانے میں ٹائم لگتا ہے, پیٹ میں اتارنے میں ٹائم. گورے نے کہا نہیں, ترقی کرنی ہم نے, ڈبل روٹی یوں رکھو ٹک 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 کر کے, یہ میرا والا پراٹھا گورا کھا لینا تو اس کو بلڈوزر لانا پڑے گا اس کو کچلنے کے لیے. تو برگر, یہ ساری فضول خوراکیں ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ زبان کے چٹخارے. گورے نے یہ نہیں دیکھا صحت اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کیا دیکھا؟ زبان کے چٹخارے. برگر پہ پوری دنیا کا اوپر ڈال کے بیڑا غرق.
آپ ہندوستان کی غذائیں دیکھو، ماضی میں کیسی صحت کے لیے مفید غذائیں کھاتے تھے ہمارے باپ دادے، ساری صحت کے لیے مفید ہیں، ساری صحت کے لیے مفید. یہ جو بریانی ہے نا، بریانی، اس کا مسالہ اصل میں کیا تھا؟ چاول میں جو بادی پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بریانی کا مسالہ تھا کہ لذت بھی ہوگی، اور اس کا اب تو مسالے 2 نمبر آ رہے ہیں تو اب وہ بات نہیں رہی. تو اتنی اچھی خوراکیں ہوتی تھیں، اتنا ان کا خیال ہوتا تھا. گورے نے زبان کے چٹخارے کے چکر میں ستو پیا کرتے تھے لوگ. گورے نے کولڈ ڈرنک ایجاد کر لی کہ ستو میں اب مزہ ختم، مزہ ہی نہیں آ رہا، لسی میں مزہ ہی نہیں آ رہا. دودھ کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا، کیا بنا دیا دودھ کو یار. ہمارے باپ دادے صدیوں سے، پیغمبر سے کیا ملتا ہے؟ دودھ نکالا اور دودھ پیا. آج ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، صبح ناشتہ میرے ساتھ کیا تو میں لے گیا اپنی، میں دودھ پیتا ہوں، تھوڑا ناشتہ کیا میں نے. تھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہیں گے یہ تھوڑا تھا. اچھا خیر، کیونکہ دیکھا ہوا ہے نا، اگر انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو پھر میں چلا دیتا اس کو. خیر تھوڑا ہی تھا وہ، بہرحال آپ کے لحاظ سے بہت تھوڑا تھا، وہ میرے لحاظ سے زیادہ تھا. تو جا کے میں نے دودھ نکالا صبح صبح نا، بکری کا آدھا گلاس، اور فوراً پی گیا میں. پھر میں نے ان کو بولا یہ ہے دودھ پینے کا صحیح طریقہ. ٹھیک ہے، گورے نے ہمیں یہ والا طریقہ ہم سے بولو چھین لیا، جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے پیا کر. ہمارے پاس تو پیغمبر کی تعلیمات ہے. پیغمبر نے ہمیشہ، مجھے نہیں کوئی حدیث ایسی ملی جس میں آتا ہو کہ پیغمبر نے دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو، کہیں بھی نہیں ملی. بوائل کر کے دودھ کی ایسی کی تیسی. اس میں جو قدرت کا ایک، ابھی کچھ دن پہلے کلپ دیکھا میں نے، اب صحیح کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب، غلط کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانے. یہ جو گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں نا، بند گوبھی، پھول گوبھی کہتے ہیں، بند گوبھی، یہ جو پتوں والی گوبھی ہوتی ہے، اس میں وائٹامن یو ہوتا ہے جو معدے کی سوزش کے لیے اچھا ہے، آنتوں وانتوں کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آج کل اس کا جوس نکال کے پیو. اچھا ہم نے سنا ہوا تھا بچپن سے، حکیم لوگ کہتے ہیں جس کے پیٹ میں ایسیڈیٹی اور یہ سب سوزش وغیرہ ہو، وہ جانور کا تازہ دودھ پیا کرے، کچا. ہمارے ایک دوست کا تو علاج ایسے، ایک جاننے والے کا علاج ایسے ہوا، دوست تو نہیں کہہ سکتے، معدے کے امراض تھے، ان کو حکیم نے کہا چند دنوں تک صرف آپ نے تازہ خالص دودھ پینا ہے، گائے کا دودھ نکالا اور پیا، ایسے پینا ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں نے، اچھا ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے، ابھی کچھ دن پہلے کسی ڈاکٹر کا کلپ دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تازہ دودھ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وائٹامن یو ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے. تو کچا دودھ تازہ پینے سے پیٹ کے امراض کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بات ہمارے باپ دادے یا حکیم لوگ بھی تو اب ہمارے باپ دادے ہی ہیں نا ایک طرح سے، جو صحیح حکیم ہے، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا علم تھا نا. تو ہم نے دیکھا پیغمبروں سے ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ اس طرح سے دودھ. تو اب کیا ہے، ڈبوں پہ ڈال دیا بوائل ایکچولی اور فلانا ڈمکانا جراثیم. وہ ملکا ٹیئر نام کا ایک کارٹون ہے، وہ کبھی دیکھیں، بڑا مزاحیہ کارٹون ہے. اسے پی کے ایسا لگتا ہے کہ جو کچا، جو گائے کا دودھ پی رہا ہے نا وہ زہر پی لے وہ زیادہ بہتر ہے. پبلسٹی ایسی کی گئی ہے اس کی. تو کیا ہے، یہ بھی بے صبری ہے، ٹیسٹ بڑھانے کے لیے، ٹیسٹ کمپنیوں کی دولت کے لیے لوگوں کو اب لا رہے ہیں. جب پچھتائے ہیں نا، اب تو گورے بھی اس طرف آ رہے ہیں. مارے کھانے کے بعد کہاں آ رہے ہیں؟ لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا، زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اب آ رہے ہیں جی آرگینک. گندم بھی بے صبری کے نتیجے میں ہے. یہ جو گندم ونس اپون اے ٹائم جو ہمارے باپ دادوں نے کھائی ہے وہ یہ والی گندم نہیں تھی. گورا بے صبرا، اس کو بزنس کرنا تھا. بھائی تو اسی طرح سے گندم کھاد کے ذریعے ہوگا اور اپنے ٹائم پہ اگے گی، پھر مارکیٹ میں جائے گی، بکے گی، لوگ کھائیں گے. گورے نے کہا نہیں، ان کے تاجروں نے کہا نوٹ چھاپنا ہے. انہوں نے ڈاکٹروں کے ذمے لگایا، بھائی ہائیبریڈ گندم نکالو، ایک دم ٹھکا ٹھک زمین میں ڈالو اور پیدا ہو. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گندم اگے پھر پبلک کے جائے اور پھر اتنا. تو ہم تو بے صبری ہے نا، لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اب کیا یہ ہائیبریڈ گندم میں اتنی سی پیدا ہو رہی ہے اور اتنی اس میں کیڑا لگنے کا اندیشہ بھی کم ہے. تو اس کے سے بزنس تو ہو گیا ان تاجروں کا، انسانوں کی صحت کا بیڑا غرق. وہ گندم میں وہ منرلز اور وہ چیزیں رہی نہیں ہیں، کارب ہے اس میں، شوگر کے مریض بنا دیا لوگوں کو. تو یہ سب تاجروں کو دیکھ لو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھ لو، ان تمام کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے نا وہ کیا ہے؟ بے صبری. میں سمجھا پا رہا ہوں؟
کم پیسوں پہ گزارا, وہ کم بھی ان کے اربوں تھے, نہیں بے صبری ہے کہ اور چاہیے. وہی بندر والا قصہ ہے کہ بندر کو کشمش نظر آئی شیشے کی بوتل میں. اب وہ کشمش مالک رکھ کے گیا تھا اپنے کھانے کے لیے, بندر میں بے صبری تھی, اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا. دوسرے بندر نے سمجھایا کہ ابے تیرا ہاتھ پھنس جائے گا تو پکڑا جائے گا, مالک آئے گا دیکھے گا تیرا ہاتھ اس کے اندر ہے, پکڑا جائے گا, کوٹے گا, یہ کشمش تیرے نصیب میں نہیں ہے. اس کو بے صبری ہاتھ ڈال دیا. اب تھوڑی سی کشمش ہاتھ میں آئی, بڑے آرام سے نکال سکتا تھا, تو اب بھی بے صبری کر رہا ہے. بھائی تو تھوڑی سی کشمش نکالتا, کھاتا, دوبارہ ہاتھ ڈالتا, پھر تھوڑی سی کشمش تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لیتا. بے صبری نے کیا کیا, وہی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا نا, کہ ہائیبریڈ گندم نکال دی, آرگینک چیزوں سے ہمیں کیا کر دیا محروم. کھاد بناؤ, ٹھکا ٹھک پھل نکالو, ٹھکا ٹھک. وہ ٹھکا ٹھک تو نکل رہے ہیں, ان میں ٹیسٹ بھی. تبھی تو میں بھنڈی کے ولاگ بنا رہا ہوں تمہیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کو شاید کوئی خواب میں بھنڈی آ گئی تھی, کیا ہو گیا تھا, ہر 2 دن کے بعد لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھنڈی کاٹ رہا ہوں میں. یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اگاؤ, کوئی اسپرے نہیں ہے, کوئی اس میں وہ دوسری کھاد نہیں ڈالی ہم نے, یہی گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے آرگینک, کتنی اس میں برکت ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کس گھر میں 1 پلیٹ بھنڈی لے کے جاؤ گے, اتنی ماشاءاللہ کٹ رہی ہے کہ سب گھروں میں جا سکتی ہے بڑے آرام سے. سمجھتے ہو, یہ تو صرف پبلک کو سمجھانے کے لیے, گملوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن بے صبری کیا ہے, نہیں بھائی محنت نہیں کرنی ہے, زہر کھا لیں گے, بکری نہیں پالنی ہے. چیچی اٹھنا, ہم لوگ ہمیں کہیں گے بکری پالی ہوئی ہے انہوں نے, تو ٹھیک ہے بھائی مرو, پھر کیا کرو, مرو, یہی دودھ پی پی کے. میں بھی مر سکتا ہوں, ایسا نہ ہو میں مر جاؤں تو آپ بولیں دیکھو آرگینک بھنڈی کھا کے مر گئے, لیکن اس مرنے میں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کہے گا تو نے تو کوشش کی تھی, بس موت تو پھر مقدر ہے. وہ تو اللہ کی, کورونا جب آیا ہے تو وہ کسی کی غلطی سے تھوڑی آیا, وہ تو آ گیا بس. جب اللہ مارنا چاہے, ایک ہوتا ہے آپ خود مریں, تو میں آج بھی مر سکتا ہوں, کل بھی مر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے. ایک ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ماریں, ہم مار رہے ہیں, مر نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو اس بے صبری کا کیا نتیجہ نکلا, وہ جو بندر نے نا کیا کیا, بوتل, شیشے کے بوتل میں ہاتھ ڈالا, ایک ہی دفعہ میں بہت ساری کشمش, اب مٹھی بڑی ہو گئی تو ہاتھ نکل نہیں رہا. دوسرا بندر کہہ رہا ہے ابے تھوڑی سی کشمش چھوڑ دینا, لیکن بے صبری نہیں, کیا چاہیے, تو وہ کہہ رہا ہے جب ہاتھ ہی نہیں نکل رہا تو یہ کرے گا کیا تو اس کا. اب وہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے. وہی ہوا, مالک آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں ملی. تو یہ ہے بے صبری. یہ کافر میں بے صبری کیا ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. مسلم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں بے صبری کا عنصر کم ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. بے صبری میں جلد بازی کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کیا ہے بھائی, بے صبرا. آگے اس بے صبری کا اللہ نے ایک مظہر بیان کیا ہے کہ بے صبری پہ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں, کن کن چیزوں میں یہ گڑبڑ کرتا ہے بے صبری کی وجہ سے. تو اس ایک چیز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہی بے صبری کے میں ایک بات یہ بھی ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, ایک دم بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس کے پاس دولت آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس دولت کو میں خرچ نہ کروں بلکہ اس دولت کو ڈبل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی بے صبری کا ایک مظہر ہے. تو وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے تو یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. تو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ میں آ گیا, بے صبری. تو ہر خیر کی بنیاد صبر ہے. آپ کے اندر صبر آ گیا نا, کنٹرول, آپ کا اپنا کنٹرولنگ سسٹم مضبوط ہو گیا, اپنے اوپر کنٹرولنگ سسٹم, تو بس آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو, اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی. گورا دنیا میں کامیاب ہے, آخرت میں نہیں, اور دنیا میں بھی ظاہری لحاظ سے کامیاب ہے, حقیقت میں تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول, اور یہ کنٹرولنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط روزہ رکھنے سے ہوتا ہے.
اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نفلی روزوں کا رواج ڈالو. سمجھتے ہو؟ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، کیونکہ کھاتے رہنا جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور کھانے سے بچنا کیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے نا بور ہونا شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا کسی کام میں. اس کے باوجود بھی جب وہ کام کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کام کرتے ہیں دماغی، ہر تھوڑی دیر میں ان کو چائے چاہیے، تو عادت بنا لی نا، ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو. تو آپ عادت ہی ایسی بنا لو، بھوکے رہ کے کام کرنا سیکھو. ٹینشن میں ڈالو گے تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹینشن تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے ٹینشن رہے گی نہیں. ہمارے اکابر میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، صاحب ہدایہ جو تھے نا، صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے، جس پوری دنیا میں فقہ کی سب سے زیادہ پڑھائی جانی، یعنی اسلامی قانون جو یورپ میں بھی پڑھائی جاتی رہی ہے، گوروں نے بھی اس کو پڑھا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوئی ہے وہ ہدایہ ہے. تقریباً 7ویں صدی ہجری میں برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ، بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے لکھی تو 80 جلدوں میں تھی، اس کو مختصر کیا پھر انہوں نے. تو انہوں نے 13 سال روزہ رکھا ہے کنٹینیو، صرف عید بقرعید کا چھوڑتے تھے. بہت سے ہمارے ایسے اکابر ملیں گے آپ، وہ نہ مرے نہ ان کو کوئی، اور اتنے دماغی کام دنیا سے کر کے چلے گئے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، ساری زندگی روزہ، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. یہ اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب چند دن روزہ رکھتے ہو تو روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بہت مشکل ہے، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن ناغا پھر اگلے دن روزہ رکھنا، بہت مشکل کام ہے یہ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو اب دنیا میں کسی کام کے نہ رہتے پھر تو وہ. لیکن داؤد علیہ السلام کی لائف جتنی ٹف تھی، دنیا فتح کی ہے انہوں نے. کوئی جنگی کمانڈر جو دنیا فتح کر رہا ہو وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ دنیا فتح کی ہے انہوں نے، اور راتوں کو عبادت اور دن میں پورا نظام مملکت سنبھال رہے تھے، وہ پورا نظام مملکت. تو اس لیے بھائی جتنا اپنے اندر صبر پیدا کرو گے آپ کی لائف نکھرتی چلی جائے گی، اور جتنی بے صبری والی خواہشات پورا کرنے والی زندگی، اتنا ہی لائف کا بیڑا غرق. چرسی ہیروئن چی برباد کیوں ہوتے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا، سٹا ان کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائف کو کیا کرنے کے لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو اس انجوائمنٹ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. صبر کرنے کا بھی میں سکھا رہا ہوں نا، یہ بار بار یوں کر رہے ہیں. ٹائم ہو گیا. اچھا خیر، وما علینا